شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہم اپنے معاشرے میں مل کر رہتے ہیں، ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ایک ہی جگہ پر ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ان تمام اتحاد اور رسومات جو ہم مل کر انجام دیتے ہیں، خوشی ہو غم ہو، لیکن جہاں پر ہمارے مذہب کی بات آتی ہے تو سب لوگ اپنی مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی کہتا ہے کہ یہ شیعوں کی مسجد ہے، کوئی کہتا ہے بریلویوں کی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے، دیوبندی کی مسجد ہے۔ کیا اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ تفرقہ کریں، اپنی اپنی تشخص کے ساتھ مساجد قائم کریں؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ اب کوئی بھی اس میں آئے، بریلوی آئے، دیوبندی آئے، شیعہ آئے، کوئی بھی آئے، جب مسجد ہم نے کہہ دی کہ اللہ کا گھر ہے، پھر اللہ کا گھر ہے، پھر تیرا گھر نہیں ہے، پھر کسی کی تشخص، کسی کی ملکیت نہیں ہے، پھر کوئی بھی آئے، کوئی مشکل ہے؟ الحمدللہ آگے جا کے اس چیز کو میں واضح کروں گا، لیکن جو میں آپ کی خدمت میں ابتدائی گفتگو میں جس طرف میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں، عزیزو، یہ تمام چیزوں کے باوجود کہ ہم مل کر رہتے ہیں خوشی غمی میں، حتیٰ کہ رشتہ داری بھی ہماری ہے، لیکن جہاں پر بھی مذہب کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہمارے معاشرے میں؟ بھئی کھچاؤ، مشکلات، لڑائی جھگڑے کہیں نہ کہیں ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ اب جو ہے تھوڑی سی آسانی ہے، تھوڑی سی گنجائش ہے، سوشل میڈیا کے بعد، علم آنے کے بعد، آگاہی آنے کے بعد الحمدللہ وجود میں آئی ہے کہ ایک دوسرے کو تحمل کرنے لگے، لیکن پھر بھی ایک مشکل ہے، کھچاؤ ہے، ایک تفرقہ ہے، ایک پریشانی ہے، جبکہ سب لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کا خدا ایک ہے یا نہیں ہے؟ بزرگ بیٹھے، بھئی سب مسلمانوں کا خدا ایک ہے یا نہیں ہے؟ خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، پھر مسلمان ایک کیوں نہیں ہے؟ توجہ فرمائے نا صاحبہ نے کہا تھا بھئی مسلمانوں کا، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، تمام مسلمانوں کا خدا، رسول، کتاب، قبلہ، جب سب کچھ ایک ہے تو پھر یہ تفرقہ کیوں ہے؟ سب مل کر بھئی اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، دین ایک، دین اسلام ہے، آپ نے بعد میں شاخیں بنائی ہیں۔ بھئی اللہ کا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین بھی ایک ہے، دین بھی، یہ بعد کی شاخیں ہے۔ تو اہل حدیث، تو بریلوی، تو دیوبند، تو شیعہ، توجہ کیجئے گا صاحبہ نے کہا تھا، میں واضح کروں گا، شیعہ جو میں نے آخر میں نام لیے، شیعہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، شیعہ ایک گروہ اور نظریے کا نام ہے، شیعہ فرقہ نہیں ہے۔ میں عزیزان محترم بڑی اعتماد کے ساتھ، اسلام کے بعد عزیزان محترم، میں نے ابھی جواب نہیں دیا جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، اسلام کے بعد دو گروہ ہوئے جی، رسول خدا کے انتقال، رسول خدا کی رحلت کے بعد دو گروہ ہوئے، تاریخ ہے سب جانتے ہیں، رسول خدا کے انتقال اور رحلت کے بعد کتنے گروہ ہوئے بھئی؟ دو گروہ ہوئے۔ ایک وہ گروہ
کہ جنہوں نے علی کو اپنا پہلا امام مانا. دوسرا گروہ آپ کو پتا ہے, دوسرا گروہ آپ کو پتا ہے, صرف 2 گروہ ہوئے تھے. یہ سارے کی ساری پارٹیاں بعد کی ہے. صرف 2 گروہ تھے, صرف 2 گروہ تھے. اچھا, جن لوگوں نے علی کا ساتھ دیا, کہا کہ علی میرا پہلا امام ہے, وہ گروہ, بھئی گروہ کا معنی ہے شیعہ. کیا ہے گروہ کا معنی؟ گروہ کا معنی بھئی گروہ, شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے. شیعہ ایک گروہ کو کہتے ہیں, ایک نظریے کو کہتے ہیں. بعد از رسول مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہوئے. ایک وہ گروہ تھا جس نے کہا کہ یہ علی ہے, علی میرا پہلا امام ہے. جو لوگ علی کی طرف چلے گئے ان سب کو کہنے لگے یہ شیعان علی ہے. سمجھ آئی؟ بھئی پھر میں واپس آتا ہوں. ہم مسلمان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اللہ ایک, کتاب ایک, قبلہ, رسول, دین ایک. پھر ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ ہم مسلمان ایک کیوں نہیں ہیں؟ جواب دے دوں, سننا پسند کریں گے جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے. بھائی عزیزان محترم, ہمارا اللہ ایک, کتاب ایک, رسول ایک, قبلہ ایک, دین ایک. ہم مسلمان ایک اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارا امام ایک نہیں ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی؟ بھائی ہمارا امام, میرا موضوع بھی امامت ہے. ان 5 دنوں میں امامت آپ کے سامنے. ہم مسلمانوں کا, توجہ فرمائے گا صاحبان قدر, بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں, بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں. ہم مسلمانوں کا امام, بھئی رسول تو ایک تھا, رسول تک تمام مسلمان ایک تھے. رسول کے بعد مشکلات پیدا ہوئی. کیوں مشکلات پیدا ہوئی؟ کیونکہ رسول جیسے ہم نے رسول کو مانا تھا, رسول کے بعد چاہیے تھا ویسا ہی علی کو امام مانتے. نہیں مانا. ہمارا ایک امام نہیں ہے, ہمارا ایک امام, مشکلات یہ ہے, ہمارا ایک امام نہیں. اچھا, آپ سوال کریں مولانا صاحب آپ نے مسئلہ تو پیش کر دیا, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بھئی مسئلہ آپ نے پیش کر دیا, اب اس کا کوئی حل بھی ہے؟ مسئلہ آپ نے پیش کیا ممبر سے, کوئی حل بھی تو دیتے جائیں. تو عزیزان محترم, ہم وہ ہے ہی نہیں کہ جو مسئلے تو پیش کرتے ہو حل نہ دینے والے ہو. ہم وہ نہیں ہیں عزیزان محترم. عزیزان محترم, حل اس تفرقے کا, مشکلات کا, پریشانیوں کا, کھچاؤ کا, لڑائی جھگڑوں کا جو مسلمانوں کے درمیان میں ہے, اس کا حل یہی ہے کہ تمام مسلمان سن لے. جو ان لوگوں نے, ہم سب مسلمانوں نے جو اپنے اپنے امام خود سے بنائے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے, جو اللہ نے بنایا ہے اس کو بنا لیا جائے. سب مل کر نعرہ لگائے, بلند لگائے. تو جو صاحبہ نے کہا تھا, کوئی لڑائی والی بات ہے, کوئی جھگڑے والی بات ہے؟ جی بھئی جو دیکھیں, اسلام سارا ہم نے اللہ سے لیا. رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنی طرف سے یہ چیز دے رہا ہوں. کوئی رسول نے کوئی چیز کہی کہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں؟ نہیں. رسول جب بھی کوئی حکم دیتے تھے کہتے تھے یہ اللہ کی جانب سے ہے. بھئی رسول ہوتا ہی وہ نہیں ہے کہ جو اپنی جانب سے کچھ دے دے. جب اللہ تعالیٰ نے رسول کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اسلام میں اپنی جانب سے کوئی چیز, اللہ اکبر, بھائی جب اللہ تعالیٰ نے رسول کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اپنی جانب سے کوئی چیز اسلام میں داخل کی جائے یا کسی چیز کو نکال لیا جائے, پھر تمہاری اور میری کیا حیثیت رہ جاتی؟ پھر تمہاری اور میری حیثیت کیا ہے؟ عزیزان محترم, امامت کا مسئلہ, امامت کا مسئلہ, قسم خدا کی منبر سے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, مسلمانوں نے امامت کا مسئلہ
समझा ही नहीं। अगर मुसलमान इमामत को समझ लेते कि इमामत है क्या, यानी इमाम कौन होता है, इमाम में कौन सी क्वालिटीज, कौन सी खुसूसियात, कौन सी सिफात पाई जाती है। आज हम पूरी दुनिया में सुपर पावर होते हैं। आज हम पूरी दुनिया में क्या होते हैं, मुसलमान, भाई इतनी पोटेंशियल पाई जाती है इस्लाम में। मिसयूज किया गया ना, इस्लाम को मिसयूज किया गया। छोटे छोटे मसाइल में हमें उलझाया गया, छोटे छोटे मसाइल में हमें उलझाया गया। लेकिन एक जो बड़ा मसला है, जो इस्लाम का सबसे बड़ा मसला था, उसकी तरफ कोई तवज्जो, समझ रहे हैं ना मेरी बात, मुश्किल तो नहीं है ना। यानी मैं बात कर रहा हूं इमामत की। इमामत समझिए जाने मोहतरम, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माए बहने बच्चे, ये 5 दिनों में इमामत को समझे कि इमामत क्या है, इमाम कौन होता है, इमाम में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इमाम में कौन सी सिफात होनी चाहिए। आइए कुरान पाक की तरफ रुजू करते हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत आपके सामने करने का शर्फ हासिल किया, यह आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 124। आयत नंबर, इसको बंद रहने दे, मसला नहीं। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। याद करें, एड्रेस याद करें। सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरा, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरा सूरह बकरा। जाके पढ़िएगा, इस आयत को पढ़िएगा। सूरह बकरा, सूरह बकरा की आयत नंबर 124, जिसमें परवरदिगार अजीम इरशाद फरमा रहा है, अल्लाहु अकबर। यानी इमामत बता रहा है कि इमामत के बारे में, यानी नस है इमामत पर। व इज़्इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। इब्राहीम, उस वक्त को याद कीजिए जब हमने तुमसे कुछ कलामात के जरिए इम्तिहान लिया। इब्राहीम से इम्तिहान लिया। पता है किस चीज का इम्तिहान लिया? जानते हैं इब्राहीम से किस चीज का इम्तिहान लिया जा रहा है? इमामत का। इब्राहीम इमाम भी थे। ए इब्राहीम, वइज़्इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। ए इब्राहीम, याद कीजिए उस वक्त को कि जब हमने तुमसे कुछ कलामात के जरिए इम्तिहान लिया और तुमने उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। तुम कामयाब हुए इस इम्तिहान में। अच्छा अजीजों, यहीं पर रुक कर अल्लाह ने इब्राहीम से किस चीज का इम्तिहान लिया? इमामत का। इब्राहीम इमाम बनने से पहले, इब्राहीम इमाम बनने से पहले क्या है? नबी है। नबी है। इमाम बनने से पहले इब्राहीम नबी है, रसूल है, उलुल अज़्म है। कितने ओहदे हैं इब्राहीम के पास? इमाम बनने से पहले कितने ओहदे पाए जाते हैं इब्राहीम के पास? 3 ओहदे। यानी नबी है, रसूल है, उलुल अज़्म है। तो मुझे फरमाएगा साहिबान कदर, अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया किराम को इस जमीन पर भेजा इंसान की हिदायत के लिए। 1,24,000 अंबिया किराम को भेजा इस जमीन पर, किसके लिए? इंसानों की हिदायत के लिए। इन 1,24,000 अंबिया किराम में से परवरदिगार ने 313 को फजीलत दी।
یعنی تمام انبیاء کرام ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، پروردگار نے 313 کو فضیلت دی اور فضیلت دے کر رسول بنایا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کے سب ایک ہی جیسے ہے، اللہ خود فضیلت دے رہا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کو زمین پر بھیجتا ہے، زمین پر بھیجنے کے بعد 313 رسولوں کو فضیلت دیتا ہے، فضیلت دے کر رسول بناتا ہے۔ یہ 313 اس مقام پر آ گئے، نبی یہاں ہے، رسول یہاں ہے۔ اب ان 313 رسولوں میں سے 5 رسولوں کو اور منتخب کیا، ان کو اولو العزم بنایا۔ اب یہ 5 اولو العزم یہاں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ جس نبی ابراہیم کو امامت دینا چاہ رہا ہے، وہ ابراہیم ان 5 اولو العزم میں سے ایک نبی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو امامت سمجھانا چاہ رہا ہوں، امامت کا مقام کہاں ہے؟ عزیزان محترم توجہ فرمائیے، یہ نبی، یہ رسول، یہ اولو العزم، نبی کا مقام بھی ابراہیم کے پاس، رسالت کا مقام بھی ابراہیم کے پاس، اولو العزم کا مقام بھی ابراہیم کے پاس۔ کہا کہ ابراہیم اگر امام بننا چاہتے ہو، ایسے امام نہیں بناؤ گا، امتحانات دینے ہوگے۔ امام نہیں بناؤں گا، پروردگارہ یہ ابراہیم ہے، یہ تیرا خلیل ہے، یہ تیرا حبیب ہے۔ کہا کہ نہیں، پروردگارہ یہ ابراہیم نبی ہے، یہ رسول ہے، اولو العزم ہے۔ کہا کہ نہیں، میں دنیا کو امامت کا مقام سمجھانا چاہتا ہوں کہ امامت کا درجہ کتنا بلند ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار نے ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم ہے، لیکن جب پروردگار نے امامت دینا چاہی تو ابراہیم سے بہت سارے امتحان لیے۔ امتحان لینے کے بعد پھر ابراہیم کو امام بنایا۔ کہا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب تمام امتحان دے دیے ابراہیم نے تو پھر پروردگار نے فرمایا قَالَ، اب اس جملے پہ توجہ فرمائیے گا، قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی، بے شک میں، جَاعِلُكَ، اے ابراہیم تجھے بنا رہا ہوں، لِلنَّاسِ إِمَامًا، انسانوں کے لیے امام۔ قسم خدا کی آپ نے توجہ ہی نہیں کی اس جملے پر، نہیں کی توجہ۔ اگر اس جملے پہ توجہ کر لیتے نا سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ صلوات پڑھے گا محمد والے محمد والے۔ پروردگار، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ اللہ تعالیٰ نے امتحانات ابراہیم سے لیے، جب امتحانات میں ابراہیم کامیاب ہو گیا تو پھر پروردگار نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تمہیں میں بنا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ میں ابراہیم تجھے انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ مجھے صاحبہ نے کیا کہا کہ امام بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، نص ہے امامت پر کہ امام کوئی ایرا گیرا نہیں بنا سکتا۔ امام آپ 4 بندوں کو اکٹھے کریں، 4 بندے اکٹھے ہو جائیں، معتبر آپ کے شہر کے 4 بندے اکٹھے ہو اور کہے کہ فلاں کو امام بنا لیا، عزیزان محترم وہ امام تمہاری مسجد کا تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ سب مل کر امام وہ آپ کی مسجد کا ہو سکتا ہے۔ بھئی مولانا حسن صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی جلد شادی کے لیے صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ بھئی امام ہے یا نہیں آپ کا؟
آپ کے امام ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے نا بھئی؟ دیکھیں جو مسجد کا امام ہوتا ہے نا، مسجد کا امام وہ واقعی میں امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مسجد کا امام یعنی پورے علاقے کا امام۔ اگر مولانا صاحب میری بات سن رہے ہیں، کم اہمیت نہیں ہے، حالانکہ اصل امام نہیں ہے، مجازی امام ہے، امام کی شبیہ ہے، امام نہیں ہے، لیکن عزیزان محترم اس کا احترام کرنا۔ بھئی دیکھیں علاقے میں جتنی مسجدیں ہیں تمام مساجد کے احترام، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، تمام مسجد کے اماموں کا احترام کرنا سب پر واجب ہے، سب کا احترام کرے، جس مسجد کا جو امام ہے سب کا احترام کرے، آپ پر واجب ہے کہ احترام کرے۔ اور پھر اس امام کو بھی چاہیے کہ وہ امام بنے، یعنی ایک مسجد کا امام اس علاقے کا پیشوا، میں ایسے کہوں کہ اس علاقے کا لیڈر، دینی لیڈر، اسلامک لیڈر، جو اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو، اس علاقے کو لیڈ کرنے والا ہے، اس کو سارے مسائل پتہ ہونے چاہیے، آپ کے سارے مسائل پتہ ہونے چاہیے، یہ پتہ ہونے چاہیے کہ کس کی شادی کا مسئلہ ہے، کس کی شادی کا مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں بندہ ہے، مرتضی بھائی ہے، مرتضی بھائی کے کتنے بچے ہیں، کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، ان کا اقتصادی مسائل کیا چل رہے ہیں، گھریلو مسائل کیا ہے، گلی کا مسئلہ ہے، کیا مشکلات ہے اس علاقے میں، ساری پتہ ہونی چاہیے، جو وہ حل کر سکتا ہو حل کرے، کسی بچی کی شادی کروا سکتا ہو شادی کروائے، کیوں؟ امام ہے۔ کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، بھئی مسجد میں بہت سارے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں نا، کوئی صاحب حیثیت ہوتا ہے، کوئی صاحب حیثیت، جو صاحب حیثیت ہے، جو بیچارہ بے روزگار ہے، اس سے گزارش کرے، یار ہماری مسجد میں، ہمارے علاقے کا، ہماری گلی کا ایک شخص ہے، بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، اس کی شادی کا مسئلہ ہے، اس کی مشکل کو حل کیا جائے، اس کو روزگار دلوایا جائے، ہمارے علاقے میں بچے پڑھتے نہیں ہیں، سکول نہیں ہے، اس کے لیے تگودو کیا جائے، بچے پڑھتے نہیں ہیں، سکول نہیں جاتے، اذان محترم وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا کہ جس کے جوان پڑھے لکھے نہ ہو، جس کے بچے تعلیم، جس معاشرے کے بچے تعلیم حاصل نہ کر رہے ہو، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے بزرگوں سے کہوں گا، نہ گوشت کھائے، نہ کھائے گوشت، دال کھا لیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائے۔ یہاں سکول نہیں بنا، جہاں سکول بنا ہوئے بھیجے۔ عزیزان محترم، علی کا چاہنے والا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہاں پر سکول بنے گا، ہم سب دعا کرتے ہیں پروردگارہ محمد والے محمد کے صدقے سے جلد از جلد یہاں سکول بننے کے اسباب مہیا فرما، تاکہ ہمارے اس علاقے کے، اس معاشرے کے بچے یہاں پر جہاں پر بیٹھے مجلس ہو رہی ہے، یہاں پر سکول ہو، ہمارے بچے سکول میں پڑھے۔ عزیزان محترم، بچوں کی طرف میں توجہ، آپ نے پڑھنا ہے، میری بیٹی ہے، چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوئی ہے، بچے بیٹھے ہوئے، آپ نے اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور اس کو لیڈ کرنے والا کون ہو؟ وہ مسجد کا توجہ دلوائے، آپ کی طرف توجہ دلوائے، جو بچے نہیں پڑھتے، جن والدین کو توجہ دلوائے، کیوں نہیں پڑھتے بالآخر؟ پریشان تو نہیں ہو رہی باتوں سے؟ کم کھا لیں۔ پہلے آپ ایک ہفتے میں 3 دن گوشت کھاتے تھے، ایک دن گوشت کھا لے۔ عزیزان محترم، بچوں کو اچھی تعلیم دلوائے، بچوں کو اچھی تعلیم دلوائے، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، بچوں کو اچھی تعلیم دلوائے، خدا را اچھی تعلیم دلوائے۔ اگر اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر خود سے، معاشرے سے، گھر سے جہالت کو دور کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو اچھی تعلیم دلوائے۔
تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی کریں، اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں۔ عزیزان محترم، اگر چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ کون سے والدین ایسے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ نمازی ہو جائے؟ کوئی ہے اس دنیا میں؟ مسلمانوں میں کوئی ہے؟ میں نے نہیں آج تک بھی سنا کہ کوئی والدین کہتے کہ بھئی نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ نمازی بنے۔ نہیں، سب لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ نمازی بنے، ہمارا بچہ نیک ہو، ہمارا بچہ با اخلاق ہو، ہمارا بچہ با سیرت ہو۔ عزیزان محترم، میں ان والدین سے معافی مانگتے ہوئے کہوں گا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، تو پہلے خود نماز پڑھیں، پہلے خود نماز پڑھیں، خود باسیرت ہو جائیے۔ ہمارا بچہ بد اخلاق ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے، پہلے خود پر کام کریں، پہلے خود پر کام کریں، اپنا اخلاق اچھا کریں۔ اگر چاہتے ہیں آپ کہ بچوں کا اخلاق درست ہو، بچے باسیرت ہو، اپنا اخلاق درست کریں۔ آپ کا گھر ہے، سب کا گھر ہے۔ عزیزان محترم، گھر میں جو باپ ہوتا ہے نا، باپ ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سرپرست۔ اگر دوسرے معنی میں کہوں تو باپ کو بھی امام کہا جاتا ہے، یعنی وہ پہلے اپنے گھر کی امامت کرے۔ وہ گھر معاشرہ، وہ جو گھر ہے وہ بھی اس کا ایک معاشرہ ہے، وہ جو گھر ہے وہ اس کا وطن ہے، پہلے اس معاشرے کی، اپنے گھر کی امامت کرے۔ یہ امامت کا درس ہے کہ ایک باپ بھی بچوں کا امام ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ایک امام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ سب امام ہو سکتے ہیں، لیکن مجازی امام ہو سکتے ہیں۔ حقیقی امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ توجہ صاحبہ نے کہا حقیقی امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر امامت کا سہرا سجتا ہے تو صرف علی ابن ابی طالب پر، علی ابن ابی طالب پر امامت کا سہرا سجتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ حضرت عباس امیر المومنین کے گھر تشریف لائے۔ حضرت عباس علی کے بیٹے نہیں بلکہ چچا، حضرت علی کے چچا امیر المومنین کے گھر تشریف لائے۔ کب تشریف لائے؟ جب رسول خدا کی رحلت ہو چکی تھی، رسول خدا اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اب گھر میں تشریف لاتے ہیں، کہا کہ یا امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ خاندان میں سب سے بڑا میں ہوں۔ امیر المومنین نے کہا ہاں بے شک، آپ عمر میں سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ عمر کا ہی تو سارا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اللہ جب رتبے دیتا ہے، مقام دیتا ہے، تو عمر دیکھ کر نہیں دیتا۔ توجہ صاحبہ نے کہا کہ بے شک چچا عباس، آپ عمر میں سب سے بڑے ہیں۔ کہا کہ علی، جتنے بھی رسول خدا کے تبرکات ہیں سب کے ساتھ مجھے دیے جائیں۔ اب علی سخی ابن سخی ہے، کہا کہ چچا کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں، ساری چیزیں، سارے رسول کے تبرکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ عزیزان محترم، ادھر سے صندوق منگوایا گیا جس میں رسول خدا کا امامہ تھا۔ امامہ اٹھایا، چچا کا امامہ اتارا، وہ رسول خدا کا امامہ چچا کے سر پر رکھا، چچا کی ابا اتاری، رسول خدا کی ابا چچا کے دوش پر رکھی۔ جب امامہ رکھ دیا، ابا رکھ دی، کہا کہ چچا اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھڑے ہوئیے گا۔ عزیزو، تاریخ میں لکھا ہے چچا کھڑا ہونا چاہتے تھے، ہلا بھی نہیں گیا۔
کہا علی یہ کیا بوجھ میرے سر پر رکھ دیا، میرے دوش پر رکھ دیا؟ کہا کہ چچا تھوڑا صبر کیجئے۔ کہا کہ حسن بیٹا تشریف لائیے۔ وہی امامہ حسن کو پہنایا، وہی ابا حسن کو پہنائی۔ کہا حسن صحن میں ٹہلیے۔ حسن صحن میں ٹہلنے لگے۔ پھر کہا کہ حسین تم بھی آئیے۔ حسین کو بلایا گیا، وہی امامہ حسین کے سر پر، وہی ابا حسین کے دوش پر۔ کہا کہ بیٹا صحن میں ٹہلنے لگیے۔ اب حسین خرامہ انداز میں صحن میں ٹہلنے لگے۔ یہ سارا ماجرا حضرت محترم، یہ سارا ماجرا حضرت عباس دیکھ رہے تھے، پریشان ہو گئے، کھڑے ہو کر کہا کہ یا امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے؟ وہی امامہ وہی ابا اگر میرے اپنے سر پر رکھی، اپنے دوش پر رکھی، ارے مجھ سے تو ہلا بھی نہیں گیا۔ ارے یہ حسن یہ حسین کس طرح سے امامہ اور ابا پہن کر صحن میں خرامہ ٹہل رہے ہیں۔ توجہ فرمائے کہ صاحبان قدر حضرت عباس نے تاریخی جملہ پیش کیا، تاریخ نے اپنے سینے میں لکھ لیا۔ حضرت عباس نے کہا چچا عباس یہ رسالت کا بوجھ ہے، امام کے سوا اٹھا نہیں سکتا۔ کہا چچا عباس یہ رسالت کا بوجھ ہے، یہ تبرکات رسالت کے ہے، اس کے لیے امام ہونا ضروری ہے۔ حضرت محترم یہ جب کوئی تبرکات رسول کا چچا ہو، علی کا چچا ہو، جب تبرکات کا وارث وہ نہیں بن سکتا تو عہدہ امامت جو الہی عہدہ ہے وہ غیر کو کیسے مل سکتا؟ بس جانے محترم آج پہلی مجلس ہے، میرا گلا ساتھ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر۔ بس ذری محترم، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میری ماؤں بہنوں، امامت کو جانیے، امامت کے رتبے مقام کو جانیے۔ امام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ میں بیان کروں گا امام کی صفات۔ آج میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، پہلی مجلس ہے۔ امام کی صفات میں بیان کروں گا، بس ذرا محترم۔ پر محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد بس عزیزو، آج 19 ماہ رمضان المبارک کی رات ہے، بڑی عظمت کی رات ہے، شبہائے قدر میں سے ایک رات ہے۔ ہمارے ہاں اہل بیت کے ہاں یہ دستور رہا ہے کہ ان 3 راتوں کو بڑی اہمیت دی گئی، 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات۔ اس کو شبہائے قدر کہا گیا، یعنی ان 3 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے۔ کون سی رات ہے؟ نہیں معلوم۔ ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ 27 کی رات ہے۔ بسم اللہ، 27 کی رات میں بھی عبادت کیجیے۔ یہ رمضان المبارک کی تمام راتیں بابرکت، باسعادت، اللہ کی رحمتیں ان راتوں میں نازل ہوتی ہیں، لیکن یہ 3 راتیں خاص ہیں۔ لیکن عزیزو، آج کی رات خاص تو ہے،
لیکن اس رات اہل بیت کے گھر میں ماتم برپا ہوا۔ آج کی رات اہل بیت پر قیامت کی رات ہے۔ اللہ، علی کی بیٹیاں، کوئی پوچھے یہ رات علی کی بیٹیوں سے کیسے گزری؟ کوئی پوچھے علی کی بیٹیوں پر کیسے گزری ہے رات؟ کیسے گزری جناب زینب کبریٰ پر جو خود ام المصائب ہے؟ یہ پہلی ضرب ہے 19 کی رات، یہ پہلی ضرب ہے جو اہل بیت اطہار پر لگی۔ بس آج کی رات سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن عزیزو یہ پہلی رات ہے۔ لوگ تیاری کر رہے ہیں، عید آ رہی ہے، لوگ نئے کپڑے خرید رہے ہیں، عید آ رہی ہے، عید پر فلاں کپڑے پہنیں گے، فلاں رنگ کے کپڑے پہنیں گے۔ ہماری مائیں بہنیں تیاری کر رہی ہوگی عید کی، لیکن کوئی پوچھے اہل بیت کی تیاری کی ہے؟ میرے جوانوں، آپ کی عید کی تیاری کرتے ہو؟ کوئی پوچھے چھوٹے چھوٹے حسنین سے جس کے والد گرامی کو ضرب لگا دی گئی ہو اور جس کے خون سے مسجد کوفہ کی زمین رنگین ہو گئی ہو؟ کوئی پوچھے میرے بھائی نے بیان کیا، بڑا پیار تھا میرے مولا کو، بڑا پیار تھا اپنی بیٹیوں سے، بڑا پیار تھا زینب و کلثوم سے۔ امیر المومنین اکثر زینب و کلثوم کی ان کلائیوں کے بوسے لیتے تھے، بابا میری کلائیوں کے بوسے کیوں لیتے ہو؟ بیٹا ان کلائیوں میں رسن بندھے گی، ان کلائیوں میں رسیاں باندھی جائے گی۔ بڑی محبت تھی۔ شریف والدین اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ آخری رات ہے 19 کی رات، امیر المومنین اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، ام کلثوم، حضرت کلثوم کے گھر تشریف لائے۔ کہا بیٹا آج میں افطار تیرے گھر میں کروں گا، لیکن ایک بے چینی ہے، جب باپ بیٹی کے گھر میں آتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک بیٹی سے پوچھے اسے کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے جب باپ گھر میں آئے۔ لیکن باپ آیا ہے، خوشی تو ہے، لیکن جناب ام کلثوم کو ایک بے چینی بھی ہے۔ ارے باپ میرے والد جیسے پہلے آتے تھے ویسے نہیں آئے، آج کچھ خاص بات ہے۔ ارے طعام پیش کیا گیا، نمک پیش کیا گیا، روٹی پیش کی گئی، دودھ پیش کی۔ کہا بیٹا تجھے معلوم ہے نا علی نے کبھی دو چیزوں سے افطار نہیں کیا، یہ علی ہے، یہ علی کی سیرت ہے۔ شکر کریں عزیزان محترم، شکر کریں، ہم کتنی چیزوں سے افطار کرتے ہیں، لیکن آپ کا اور میرا مولا ارے کہتا ہے بیٹا کبھی تو نے دیکھا کہ علی نے کبھی دو چیزوں سے افطار کیا؟